نحمده صلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ آئیے حضرات، آغاز گفتگو سے قبل رحمان کرتے آئی کو خوش محبت کے ساتھ محمد حضرت کی جانب لو لگا کر حضور آقائے نامدار مدینے کے تاجدار غریب غم گسار جناب رحمتی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تسبیح میں درود سلام نذرانہ شکر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ آگے کی صفوں میں آگے بیٹھ جائیں، جہاں جگہ آگے خالی ہو۔ یوں بھی جو جتنا زیادہ آگے کی صف میں ہوتا ہے اتنا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور پیچھے آنے والوں کو بھی جگہ مل جاتی ہے۔ میں نے آیت کریمہ جس کی تلاوت کی الحمدللہ صبح بھی آپ نے اس کے ضمن میں چند باتیں سمجھا دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا، انا کنا منذرین، اور ہم ہی اپنے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، امرن من عندنا، ہمارے پاس۔ اس مبارک رات کو جو کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس کو 4 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیلۃ المبارکہ یعنی مبارک رات، لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات، لیلۃ البراۃ یعنی کہ چھٹکارے والی، نجات دلانے والی رات، اور لیلۃ السقف یعنی کہ شب پروانہ والی رات۔ چونکہ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ یہ بڑی برکت والی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے، تمام حکمت والے کام اس رات میں بانٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ رحمت والی رات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ یہ رات شب برات یعنی برات کا معنی یہاں پر نجات کا ہے، یعنی کہ چھٹکارا اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، جہنم سے آزادی، یعنی اس کو جہنم سے گناہوں سے چھٹکارا دے دیا جاتا ہے، اور سب یعنی کہ جنت کا اس کو پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ جس کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات حضرت جبریل امین یعنی اسی 15ویں شعبان کو اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے صاحب مدح پسیر، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ سرکار فرماتے کہ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سی رات ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور کافروں مشرکوں کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے، البتہ جادوگر، کاہن، شراب کا عادی، سود کا عادی، زنا کا عادی اور بہت بڑا ایسے جو مجرم ہے، جو نافرمان ہے، سرکش مجرمین ہے، ان کو اللہ تعالیٰ چھوڑے رکھتا ہے جب تک کہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ اگر وہ لوگ صدق کے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جب رات کا 1/4 سا گزر گیا، اب یہ وہ وقت ہے کہ جو وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس وقت جبریل پھر اتر کے آئے
اور کہا کہ یا رسول اللہ اے مدح عظیم، اپنا سر آسمانوں کی طرف اٹھائے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے، اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ اس رات میں رکوع کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ تیسرے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے، اور چوتھے دروازے پر جو فرشتہ ہے وہ آواز دے رہا ہے کہ اس رات میں ذکر و اذکار کرنے والے اور خدا کو یاد کرنے والے بڑے مبارک ہے، اور پانچویں دروازے پر جو فرشتہ ہے وہ آواز دے رہا ہے کہ اس رات میں خدا کے خوف سے رونے والے ان کے لیے بڑی مبارکباد ہے، اور چھٹے دروازے پر جو فرشتہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس رات تمام مسلمانوں پر خدا کی رحمت ہو، اور ساتویں دروازے والا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس رات میں جو اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اس کی منہ مانگی مراد اس کو عطا کی جاتی ہے۔ اور جو 8ویں دروازے پر فرشتہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص اس رات میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ میں نے پوچھا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ جب دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ شروع رات سے طلوع فجر تک کھلے رہتے ہیں، یعنی یہ جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ 14ویں شعبان کا سورج ڈوبنے سے لے کر کے ڈوبنے کے بعد جب شروع فرماتا ہے تو 15ویں کا سورج یعنی طلوع فجر سے پہلے تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایسی مبارک رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک روایت منقول ہے کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نرض کرتے بتاتے ہیں، خود اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں پہلے بہت بڑا شراب کا عادی تھا، میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ شراب پیا کرتا تھا۔ میری ایک چھوٹی بچی تھی، وہ میرے سامنے سے شراب اٹھا کر پھینک دیا کرتی تھی، اور وہ 2 ہی سال کی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کا بڑا رنج ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ ایک مرتبہ جب شعبان کی یہی 15ویں شب آئی، 15ویں رات آئی شعبان کی، تو میں سویا، میں نے رات خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم اور تمام لوگ حشر کے میدان میں جمع ہیں، اور ایک بہت بڑا اژدہا میرے پیچھے لگا ہوا۔ میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو راستے میں مجھے ایک بزرگ نظر آئے، وہ بڑے خوبصورت تھے اور ان کے بدن سے بڑی خوشبو آ رہی۔ میں نے ان سے مدد چاہی، میں نے کہا کہ اس اژدھے سے میری مدد کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑا کمزور ہوں لہٰذا تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ میں اور آگے بھاگا یہاں تک کہ میں جہنم کے دہانے پر پہنچ گیا۔ پھر ایک آواز آئی کہ وہاں سے پلٹ کر کے آؤ۔ میں جب پلٹا تو اژدھا پھر میرے پیچھے تھا۔ پھر میں ان بزرگ کے پاس پہنچا اور پھر میں نے ان سے فریاد کی کہ میری مدد کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بہت کمزور ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، البتہ تم اس پہاڑ کے قریب چلے جاؤ، وہاں پر مسلمانوں کی کچھ امانتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بھی کوئی امانت ہو اور وہ تمہاری مدد کے لیے کارگر ثابت ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس طرف دیکھا تو ایک بہت بڑا چاندی کا پہاڑ تھا۔ پھر میں اس پہاڑ کے قریب گیا، وہاں پر ایک فرشتہ تھا، اس فرشتے نے کہا کہ دروازہ کھول دو اور اس شخص کی امانت جو یہاں رکھی ہوئی ہے اس کو دے دو، شاید وہ اس کو بچا لے۔ لہٰذا اس کا دروازہ جیسے ہی کھلا تو اس میں سے میری وہ 2 سالہ بچی نکل کر کے آئی۔ اس نے سیدھے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور اپنا بایاں ہاتھ اس اژدھے کی طرف بڑھایا تو وہ اژدھا الٹے وہاں سے دوڑ گیا۔ میں نے پوچھا، پھر میری بیٹی نے مجھ سے کہا، قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ حضور کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ عز و جل کی یاد میں اور اس حق کی طرف جو ان کی طرف اتارا گیا؟ میں نے پوچھا تو قرآن کو جانتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں۔ پھر میں نے اس سے اپنے حالات کے متعلق پوچھا کہ وہ اژدھا کیا تھا، تو وہ کہنے لگی وہ تمہاری بدعمالیت، وہ تمہارے گناہ تھے جو تمہارے پیچھے دوڑ رہے تھے،
میں نے پوچھا وہ ضعیف شخص کون تھا؟ کہا وہ تمہارے نیک اعمال تھے، چونکہ تم نیکیاں کم کرتے ہو اور گناہ زیادہ کرتے ہو، اس لیے وہ کمزور تھے، تمہاری مدد نہ کر سکے۔ اس کے بعد مجھ پر اس طریقے کا خوف طاری ہوا، میں نیند سے بیدار ہوا تو اس وقت بھی میرا جسم اللہ کے خوف سے لرزہ بر اللہ۔ اسی وقت میں نے توبہ کی کہ آج کے بعد اب میں کبھی گناہ نہ کروں۔ لہٰذا اس کے بعد حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ بہت بڑے اور اولیاء کامل میں ان کا شمار ہونے لگا۔ تو یہ ایسی مبارک رات ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس مبارک رات میں ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، بخشش چاہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ ہمارے گناہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ جو حد سے اگرچہ شمار ہے لیکن اللہ کی رحمت گناہوں پر سبقت لے گئی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مبارک رات میں اللہ کی روٹھی ہوئی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ گناہوں کی طرف یہ کثرت کے ساتھ دوڑ رہے اور نیکی کی طرف سے، نماز کی طرف سے، بھلائی اور خیر کی طرف سے ان کا رجحان بالکل کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے اور یہ سالہ سالوں کی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی مسلمان عمل کے میدان میں کمزور پڑے ہیں تو رب کائنات نے پھر ان کے امتحان کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے ایسے مراحل کو سامنے کھڑا کر رکھا۔ اور اب یہ وقت بہت اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے، قیامت کے بالکل ہم قریب پہنچ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے تھے کہ قرب قیامت سے پہلے پہلے کفار ایک جماعت ہو کر، یکجا ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ آج اگر عالمی تناظر میں مسلمان اپنی حالت زار کو دیکھے تو پوری دنیا کفر یکجا ہو چکی ہے۔ ایک پلیٹ فارم پر وہ سب جمع ہو چکے ہیں اور سب کا مقصد صرف ایک ہے کہ مسلمان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اسلام کو اس صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے۔ لیکن مسلمان اب بھی قوم خرگوش کے مزے لے رہا، اب تک مسلم قوم کو ہوش کے ناخون نہیں آئے۔ میں نے صبح بھی یہی بات کہی کہ آج دشمن نے میدان کا جو جنگ کا میدان اس کے نقشے کو بدل دیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تلواریں نہیں اٹھ رہی ہیں تو کچھ نہیں ہو رہا، یاد رکھو وہ وقت بھی آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جس ماحول کی تیاری کی جا رہی ہے، جنگ کا جو ماحول تیار کیا جا رہا ہے، مسلمان اس سے بالکل غفلت میں ہے۔ وہ تو صرف اپنی عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ بس شب و روز جیسے گزر رہے ہیں ویسے گزرتے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیے آنے والا وقت بہت زیادہ کٹھن، ہماری یہ غفلت کی نیند ہمیں لے ڈوبے، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، دشمن طاقتیں روز بروز اپنی طاقت کو بڑھا رہی ہے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے نئے منصوبے بن رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آج کل ہمارا جن کے ساتھ دوستانہ ہے وہ ہم کو بچا لیں گے، ہماری فلاں سے دوستی ہے، فلاں کلیکٹر ہے، فلاں سیٹ ہے، فلاں جو ہے تو منتری ہے، یا فلاں ہماری بات سنتا ہے، فلاں پارٹی کا آدمی ہے۔ یاد رکھیے کافر کوئی بھی ہو، قرآن کہتا ہے وہ تمہارے حق میں مخلص ہے ہی نہیں، کافر مومن کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ جس یہود، نصارہ اور ہود، یہ تینوں جماعتیں ایسی ہیں، یہ تینوں مذہب ایسے ہیں جو شروع سے ازل سے اسلام اور مسلمانوں کے مخالف ہیں۔ ان کی ہمدردی اور مگرمچھ کے آنسو کی طرح ہرگز اس غمان میں مت رہنا کہ اگر حالات کچھ ہوئے تو یہ بچا لیں گے، یہ سنبھال لیں گے، ہرگز نہ سنبھالیں گے، بلکہ یہی سب سے پہلے تمہیں آگے نظر آئیں گے اور انہی کی آستی میں تمہیں اپنے خون سے رنگین نظر آئے۔ اس لیے مسلمان کو دوست بنائے، اپنے حالات کو درست کرے، اپنے احوال کو درست کرے، عالمی تناظر پر نظر رکھے، حالات کو دیکھے اور ہر اعتبار سے، دینی اور دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ آج مسلمانوں کی معاشیت اور ان کے سماج، ان کے کلچر اور ان کے دین، ہر چیز پر حملہ ہو رہا، سب کچھ تباہ و برباد کیا جانا چاہیے۔ لیکن حال مسلمانوں کا کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ تو نہ مٹ جائے نہ ایران کے مٹ جانے سے، نشے
میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. یہ حال ہو سکتا ہے تاتاریوں کی. اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جس وقت عراق میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ مسلمان اس قدر عیاشی میں گم ہو چکے تھے کہ وہ یکسر خدا کی طرف سے بالکل ہٹ چکے تھے, دین اور شریعت کی طرف سے ہٹ چکے تھے. تو رب کائنات نے تاتاریوں کو ان پر مسلط کیا. ان تاتاریوں نے مسلمانوں کا ایک ایسا بے دریغ قتل عام کیا کہ وہاں کے ندی نالے خون سے بہتے ہوئے نظر آئے. اور بعد میں رب کائنات نے کافروں کو ایمان کی دولت سے نوازا اور پھر وہ ایسے مسلمان بنے کہ انہوں نے جو ہے تو دین کو اپنے نقطۂ عروج تک پہنچایا. وہ ایسی عبادت اور ریاضت کرنے لگے. تو یہ رب کی شان ہے. ہم اگر اس گمان میں بیٹھے ہیں کہ مسلمان ہے, ہماری مدد کر دی جائے گی, آسمان سے کوئی لشکر اتر جائے گا, تو اس گمان میں مت رہنا. یہ رب کائنات کا دستور ہے. جو قوم اس کی عبادت نہیں کرتی وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر اس کی نہ ہو سکی, کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کے حضور نہ جھک سکی, تو پھر وہ ایسی قوم کو تہ و طے فرما دیتا ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کو ہماری. ہم سے اسلام نہیں ہے, اسلام سے ہم. اگر اسلام سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں, اور اگر سمجھ لیں اسلام نہیں تو ہم بھی نہیں ہیں. کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ مسلمان ہے تو ہماری وجہ سے اسلام ہے, ہماری وجہ سے نبض حرارت ہے. وہ مومن ہے کہ جن کا ایمان مضبوط ہے, جن کا عمل یقین کے ساتھ بندھا ہوا ہے. وہ لوگ وہ ہے کہ عمل پہ ہم یقین محکم, عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. وہ مسلمان جن کا یہ جوہر ہے, جن کا ایمان کامل ہے, جن کا عمل پختہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے زمانے کی حرارت چلتی ہے, جن سے زمانہ چلتا ہے. آج ہمارا حال وہ نہیں ہے, تو اس گمان میں نہ رہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں طے و طے کر دے اور بعد میں کافروں کو ایمان کی دولت دے دے اور پھر وہ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کرے. تو یہ حالات ہوئے ہیں. زمانے نے یہ واقعات بھی اپنے سینے میں محفوظ کر کے رکھے ہیں. لہٰذا ڈاکٹر اقبال کہتے کہ ہے جو ہنگامہ بپا یورش یلگاری کا, غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا. تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا, امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا. اور کہتے ہیں کہ کیوں ہراساں ہے سہل فرض آدا سے, نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدا سے. اور کہتے کہ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری, ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری, زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری, کوكب قسمت امکا خلافت تیری. کہتے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں عشق محمد سے اجالا کر. آج ضرورت اس بات کی ہے. ہم صرف شب معراج, شب برات, شب قدر ہوئی, عید ہوئی, جمعہ ہوا, رمضان ہوئی, تب ہی ہم مسلمان بنتے, تبھی ہم کو خدا یاد آتا, تبھی ہم مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. یہ کیسی مسلمان؟ یہ مسلمانی نہیں, نفاق ہے نفاق. مومن تو وہ ہے کہ جس کا ہر لمحہ عبادت الہی میں گزرتا, جس کی نماز قضا نہ ہوتی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہمارے زمانے میں کوئی نماز ترک کر دیتا اس کو منافق خیال کرتا. ہم کہتے ہیں یہ منافق ہو گیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب حضور کی بارگاہ میں موجود تھا, سرکار نے قیامت کا ذکر فرمایا, میرا دل خوف الہی سے لرزہ برندام ہو گیا. جب سرکار کی مجلس سے اٹھا اور اپنے گھر گیا, بیوی بچوں کے پاس پہنچا, تو کہتے ہیں کہ میں دنیا میں مشغول ہو گیا, بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگا. لہٰذا مجھے فوراً خیال آیا کہ میں تو تھوڑی دیر پہلے سرکار کی بارگاہ میں تھا اور میرا دل خوف الہی سے لرزہ برندام ہو رہا تھا, اور اب میں دنیا میں مشغول ہو گیا. وہ روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے کہ یا رسول اللہ, ابن حنظلہ جو ہے تو منافق ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ, ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں تو ہمارا دل اللہ کے خوف سے دھڑکتا رہتا ہے, لیکن جب اپنے گھر جاتے ہیں تو دنیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں, باہر مسجد کے باہر نکلتے ہیں تو ہمارا دل دنیا داری میں مشغول ہو جاتا ہے. سرکار نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے. یہ صحابی سے کہا گیا, یہ ہمارے اوپر مت سمجھنا, ہم تو پکے دنیا دار ہیں. مسجد سے باہر نکلے کہ اب کون سی نماز اور اب کون سا نیکا. ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ صرف تھوڑا سا کیا ہنس لیے, انہیں آخرت کا خیال آ گیا. یہاں تو نمازیں چھوٹ جاتی ہے, فرائض چھوٹ جاتے ہیں, کتنی عبادات چھوٹ جاتی ہے, لیکن پھر بھی
زبان پر جو ہے ایک ہمارے دل پر ایک اس کا خوف بھی نہیں گزرتا، بلکہ ہماری ہنسی نہیں رکتی ہے، ہمارا تو یہ حال ہے۔ جبکہ اسلاف کا عالم کیا ہے؟ اس مبارک رات کی فضیلت میں صرف ایک روایت سن لے آخری۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کا گزر ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے قریب سے ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سفید گنبد ہے۔ آپ اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے، بڑے متعجب ہوئے کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ عیسیٰ، کیا تم اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ماجرا کیا، میں جاننا چاہتا ہوں۔ لہٰذا رب تعالیٰ نے کے حکم سے اس گنبد کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا شخص اپنے ہاتھ میں ایک ہرے رنگ کی سبز رنگ کی لکڑی آسا لے کر کے باہر نکلا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو اندر جو ہے اس کے گنبد کے اندر تازہ انگوروں کی بیل تھی، جس پر انگور لگے ہوئے تھے، اور خوبصورت میٹھا شفاف پانی کا چشمہ وہاں جاری تھا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم یہاں کب سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ کہا 400 سال سے میں یہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہوں، میں اسی طرح اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اللہ، میرا یہ خیال ہے کہ اس شخص سے زیادہ افضل تیرے نزدیک کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ عیسیٰ، بے شک یہ شخص اپنی عبادت کی وجہ سے میرے نزدیک بہت زیادہ بزرگ و محترم ہے، لیکن اخیر زمانے میں جب میں اپنے محبوب کو مبعوث کروں گا تو میرے محبوب کی امت ہوگی، میں میرے محبوب کو 15ویں شعبان کی رات عطا کروں گا۔ اس رات میں میرے محبوب کا کوئی امتی صرف 2 رکعت نفل نماز اخلاص سے پڑھ لے گا، وہ اس کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ افضل شمار ہوگا۔ اب سوچیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس رات۔ لیکن اب یہاں ایک چیز میں آپ کو بیان کروں، کہاں اس بندے کی 400 سال کی عبادت اور کہاں ہماری یہ 2 رکعت نماز۔ تو اب سمجھ لیں کہ یہ 2 رکعت ہمارے لیے نہیں ہے، ہم جیسوں کو لیے نہیں ہے جو صرف نفس پرستی میں مبتلا ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ ان اصناف کا معاملہ ہے کہ جن کے فرائض مکمل ہے اور جن کی عبادت بے ریا عبادت ہے، جو خالص اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ کہ اتنے اب 2 رکعت کا سن لیے تو ہم سوچیں کہ 400 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا تو 2 رکعت تو پڑھ کے جانا ہے۔ تو یاد رکھو، بے شک اللہ چاہے تو دے بھی دے، لیکن قانون سمجھ لیں، اصول سمجھ لیں۔ ہم تو جو پڑھ رہے ہیں وہ سراسر لالچ میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو پڑھتے ہیں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو کتنا بڑا یہ تفاوت ہے، یہ فرق ہے۔ اور ایک چیز یہاں میں اور عرض کروں کہ نفل نماز، صرف 2 رکعت نفل نماز، اور اس کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی کہ 400 سال کی عبادت پر یہ بھاری، اس رات میں جو 2 رکعت نفل پڑھے۔ اب سوچے کہ جب نفل کا یہ عالم ہے کہ جو 400 سال کی عبادت پر بھاری ہے، تو فرض کا عالم کیا؟ فرض نماز پر کتنا ثواب ہوگا؟ آپ روایات کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو نوافل نمازوں کا اجر و ثواب مل جائے گا، لیکن فرض کا نہیں ملے گا۔ فرض کے بارے میں صرف اتنا ملے گا کہ ایک فرض جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے افضل ہے تنہا نماز پڑھنا، لیکن ایک فرض نماز پر اللہ کتنا ثواب دیتا ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ کبھی نہیں لگا سکتے۔ اس کا علم صرف اللہ، اس کا رسول بہتر جانتا۔ تو جو لوگ نوافل کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، جن کے فرائض ادھورے رہتے ہیں، وہ نوافل کے چکر میں نہ پڑے کہ اتنا ثواب مل جائے گا، وہ فرائض کی طرف توجہ کریں کہ جب نفل پر اتنا ثواب ہے تو فرض پر کتنا ثواب ہوگا۔ تو جو نماز فرض قضا ہو گئی اس کو ادا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، اور جن کی فرض نمازیں مکمل ہے، جن کی نمازیں مکمل ہو چکی ہے، پھر وہ نوافل کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جب فرائض کو مکمل کر لیتا ہے تو پھر وہ نوافل کے ذریعے میرے قریب پہنچتا ہے، اور جس کا فرض ہی پورا نہیں ہے وہ نفل کے ذریعے خدا تک کیا پہنچے گا۔ تو یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے چھوٹے سے عمل کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔
اس رات میں عبادت کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس رات میں جن لوگوں کی فرائض مکمل ہے وہ نوافل پڑھے، تسبیح و تحلیل کرے، ذکر و اذکار کرے۔ جن کی نمازیں قضا ہے وہ قضا نمازوں کو مکمل کرے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی صبح کو روزہ رکھیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جن کے فرض روزے مکمل ہے وہ نوافل روزے رکھیں، جن کا فرض روزہ پورا ہے وہ پہلے فرض کی قضا کو پوری کریں۔ اگر کسی کے رمضان کا، پچھلے رمضان کا، اس سے پہلے کے رمضان کا بالغ ہوا، اس وقت سے اب تک کوئی رمضان کا روزہ قضا ہے تو پہلے وہ اس قضا کو ادا کرے۔ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا فرض اور واجب کے بارے میں، لیکن نوافل کے بارے میں نہیں۔ نوافل کا تو آپ کو صرف ثواب دے دیا جائے، نوافل کی پوچھ نہیں ہوگی۔ نوافل کتنے ہیں بس اس کو گن کر اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن فرض کی پوچھ ہوگی۔ ایک نماز پہ اگر فرض ایک چھوٹی ہے تو اس کے بارے میں سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کا حساب لے۔ تو اس چیز کو سمجھے، عبادات کرے۔ میں عبادت سے منع نہیں کرتا ہوں، لیکن پہلے فرائض کو مکمل کرے۔ اس رات کی عظمت کو سمجھے، اس رات میں عبادت کرے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو بے جا جو ہے تو باہر روڈ پر، راستوں پر گردی نہ کرے۔ غیروں کا بھی تہوار ہے، کوئی ایسا موقع نہ دے، اپنی طرف سے کوئی غلطی نہ ہو دے۔ ہم خود اپنے ماحول، اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اخلاق ہے، ہم اپنے آقا علیہ السلام و تسلیم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگیوں میں ڈھالیں، انشاءاللہ برکتیں اور رحمتوں کو آپ خود محسوس کریں۔ تو لہٰذا میں بار کہتا ہوں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور مختصر عبادت کر کے وہ سو بھی گیا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو آقا علیہ السلام فرماتے وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ اور یہ نسخہ صرف ان راتوں کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف شب قدر، شب برات یا شب معراج ہی کے لیے ہے۔ ہر رات کے لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی، گویا اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ تو ایک معمول بنائے کہ ہمیں فرض نماز تو جماعت سے پڑھنی ہے، لیکن تھوڑے مختصر عبادت کرے، درود شریف پڑھے، ذکر و اذکار کرے، زیادہ نہ کرے، تھوڑا کرے لیکن روزانہ۔ یہ نہیں کہ وہ شب قدر آگے رات بھر جاگ لیے، آدھی رات جاگ لیے، شب معراج میں جاگ لیے، شب برات میں جاگ لیے، اور پھر اگلے دن سے پھر وہی کہ وہی حال ہو۔ تو کوئی بھی عمل تھوڑا کیجئے لیکن مسلسل کیجئے، روزانہ کیجئے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھیے لیکن روزانہ پڑھیے۔ ایک پارہ نہ صحیح، ایک جو ہے تو صفحہ پڑھیے قرآن کا، لیکن روزانہ پڑھیے۔ ایسا نہیں کہ شب معراج بھی پڑھ لیا، رمضان آ گیا، رمضان میں 1 قرآن ختم، 2 قرآن ختم، بولے میرے 10 قرآن ختم ہو گئے، بولے میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے۔ ارے کس کو دکھانا ہے؟ جس رب کو دکھانا ہے اس کے حضور پڑھنا ہے، صحیح پڑھ لے بندے۔ یہ پڑھنے کا مقام ہے، اس کو سمجھنے کا مقام ہے۔ صرف قرآن پڑھ لینا یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے، قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ قرآن صرف چومنے کے لیے نہیں اتارا گیا، یہ قرآن صرف بس جیسے جیسے پڑھ دیے اور رکھ دیے اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو عمل کرو، اس پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم غور نہیں کرتے قرآن پر؟ ہم نے کتنی آیتیں اور کتنی نشانیاں اس پہ رکھی۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھے، تھوڑا سا پڑھے، روزانہ 1 صفحہ پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے، تاکہ علم میں بھی اضافہ ہو، ثواب بھی ملے، اضافہ بھی۔ تو کوئی بھی کام کرے تھوڑا کرے لیکن مسلسل کرے، روز کرے۔ ایک رات میں یا 1 مہینے میں کر کے بس ہم سمجھتے کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ یہ عبادت زندگی بھر فرض ہے، لہٰذا اس پر دھیان دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمات صاحب اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔